ये नहीं होता कि एक एजेंट उसके आगे फिर एक और एजेंट फिर उसके आगे कोई और एजेंट। इस तरह से ये मुख्तलिफ मुल्कों में एक पूरा नेटवर्क है। लीबिया तक और टर्की तक या लीबिया तक ये लोग बाई एयर लेके गए। वो शिप भी इस लेवल का नहीं था कि उसमें इतने लोग सवार किए जाएं। जो मैंने देखा है उसमें 100 की गुंजाइश थी और इसमें 400 लोग उसमें इन लोग ये सवार हुए। पाकिस्तानी हैं उनको बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में रखा गया, जो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है बंदे के बचने की। गुजरांवाला से लेके आगे आज़ाद कश्मीर तक इनके बड़े इसी तरह से गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाज़रीन, इंसान जब पैसा कमाने का सोचता है तो वो हर जायज़ नाजायज़ काम कर गुज़रता है। यूनान में जो कश्ती का डूब जाने का सानिया हुआ और ये जो सानिया हुआ इसने पूरी दुनिया को एक तरह से हिला कर रख दिया। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और इस तरह के इश्यूज़ और इस तरह के मामलात किस तरह से पेश आते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं इमिग्रेशन के एक्सपर्ट राना इनाम साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप? राना साहब बताइएगा कि ये यूनान वाला जो वाक़या हुआ है इसके असल मुहर्रिकात क्या हैं? इसमें मेनली जो प्रॉब्लम आई हैं वो ये कि ये सब बच्चे बहुत यंग एज में 20 इयर्स, 22 इयर्स, 23 इयर्स, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि इनको समझ ही नहीं थी कि वो क्या करने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो इनके पेरेंट्स की तरफ से। पेरेंट्स को चाहिए था कि उनको इस राह पे ना डालते या उसको इन बच्चों को इस जगह पे ना जाने देते। किसी भी तरह उनको रोका जा सकता था। लेकिन दूसरी तरफ ये जिन इलाकों के बच्चे हैं, गुजरांवाला है, मंडी बहाउद्दीन है, गुजरात है, मीरपुर है, अब यहाँ के लोगों का ट्रेंड ही ये है कि ये लोग ये डंकी के ज़रिए, खुश्की के रास्ते के ज़रिए ये लोग इन बोट्स और ये जो इस तरह की कश्तियाँ वगैरह हैं इन पे जाना पसंद करते हैं। तो मुझे बताइएगा कि दुनिया में बड़ा जदीद निज़ाम आ गया है, सोशल मीडिया है, मीडिया में लोग पता चलता रहता है कि ये तरीका कानूनी है और ये गैर कानूनी है, फिर भी लोगों को अवेयरनेस नहीं। और ये लोग जो इंसानी स्मगलिंग का काम करते हैं ये किस तरह से इन सादा लो अफराद के साथ राब्ते में आ जाते हैं और किस तरह से इनको अपने झांसे में फंसा लेते हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, इसमें जो लोग पहले से इन मुल्कों में हैं वो इनके साथ रब्ता करते हैं कि मैं भी इसी रास्ते के ज़रिए गया था, ये फ़लाँ एजेंट है, ये फ़लाँ बंदा है, आप इससे रब्ता कर लें। ये लोग उनके साथ रब्ता करते हैं, वो आगे किसी और के साथ रब्ता करवा देता है। इसमें 80% तो लोग फेक होते हैं। और जब ये सिलसिला चलता है फिर इनके ये नहीं होता कि एक एजेंट उसके आगे फिर एक और एजेंट फिर उसके आगे कोई और एजेंट। इस तरह से ये मुख्तलिफ मुल्कों में एक पूरा नेटवर्क है जिसके ज़रिए ये लोग ये काम करते हैं और लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दें और इसके बाद हम आपको फ़लाँ कंट्री से डायरेक्ट। अच्छा, इसमें ये भी है कि ये जैसे मैंने देखा है लीबिया तक और टर्की तक या लीबिया तक ये लोग बाई एयर लेके गए। उसके बाद ये उनको शिप के ज़रिए मुख्तलिफ, और वो शिप भी इस लेवल का नहीं था कि उसमें इतने लोग सवार किए जाएं। जो मैंने देखा है उसमें 100 की गुंजाइश थी और इसमें 400 लोग उसमें इन लोग ये सवार हुए। और जो पाकिस्तानी हैं उनको बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में रखा गया, जो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है बंदे के बचने की। अच्छा, मुझे भी ये बताएं कि जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इमिग्रेशन तो एक पढ़ा लिखा तबका है उसको हम साइड पर रखते हैं, चूँकि ये टारगेट जैसा कि आपने भी बताया और हमारे भी इल्म में है कि ज़्यादातर वो लोग हैं कि जो सादा लोग होते हैं वो जल्दी इस चीज़ में फंस जाते हैं।
ہم یہ سوال ان کے لیے کر رہے ہیں کہ امیگریشن کا لفظ بیسیکلی اس امیگریشن سے کیا مراد ہے، کہ یہ اس کے تحت کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ویزے کا کون کون سی قسمیں ہیں، کہ عام بندے کو ذرا آپ گائیڈ کریں۔ جی، امیگریشن جو ہے وہ ہجرت کو کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی کنٹری کی امیگریشن لینے کے لیے ہر اس کنٹری جو امیگریشن دیتا ہے، جو امیگرینٹس کرتا ہے لوگوں کو، انہوں نے اپنے پوائنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروائے۔ آپ اس پوائنٹس کو پورا کریں اور آپ ایک باعزت طریقے سے بائی ایئر بڑے نارمل وے میں آپ اس کنٹری کی شہریت لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، اس میں اس کی ایجوکیشن کے پوائنٹس ہیں، اس کی ایج کے پوائنٹ ہیں، ورکنگ ایکسپیرینس کے پوائنٹس ہیں، اگر اس کا کوئی بلڈ ریلیشن کینیڈا آسٹریلیا میں ہے تو اس کے بھی پوائنٹس ہیں۔ اور سب سے جو مین ہرڈلز ہے جو ہمارے لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ ہے انگلش کا ٹیسٹ، آئٹس یا اس کا کوئی اور نعم البدل انگلش کا ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو امیگریشن لینے کے لیے ایک مین ہرڈلز ہے ہمارے خاص طور پہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے۔ اب یہ جو بچے گئے ہیں، اگر آپ دیکھیں 30 سے 40 لاکھ 60 لاکھ تک میں جو سن رہا ہوں مختلف نیوز چینلز میں، ان لوگوں نے سپینڈ کیا۔ اگر یہ چاہتے تو ان میں موسٹلی جو ایجز ہیں، ایٹ لیسٹ یہ بچے انٹر نہیں تو میٹرک ضرور ہوں گے۔ اگر ان کو تھوڑی سی گائیڈنس دی جاتی تو یہ بڑے باعزت طریقے سے اسٹوڈنٹ ویزا پہ جا سکتے تھے۔ اگر افورڈ نہیں کرتے بچے تو ان کو کوئی تھوڑا سا ہنر دے کے یہ مڈل ایسٹ میں بھی سیٹ ہو سکتے ہیں، مڈل ایسٹ کے بعد یہ آگے کینیڈا آسٹریلیا یو کے میں چلے جائیں۔ اور جو آپ کا کویشچن تھا امیگریشن کے لیے، تو امیگریشن بیسیکلی جو کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے یا یو کے ہے، ان کنٹریز میں ڈیمانڈ ہے لوگوں کی، یہ بہت بڑے کنٹریز ہیں، اس میں شارٹیج ہے سکلز کی، تو وہ جو اپنی سکلز کو پورا کرنے کے لیے ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگوں کو وہ امیگرینٹس کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ان کا ایک پورا سسٹم ہے جو کہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ موجود ہے، کوئی اس میں کوئی کسی سے چیٹ نہیں کر سکتا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے ادارے بھی ظاہر ہے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا اپنے لیول پہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ نیٹ ورک ہے پورا، یہ کس طرح سے بچ نکلتا ہے، کس طرح سے اتنے بڑے حادثات پہلے بھی چھوٹے موٹے ہوتے رہے ہیں، کس طرح سے یہ لوگ باہر آ جاتے ہیں؟ کیا ہمارے سسٹم میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اس میں آپ کیا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، کیا خرابی ہے، کہاں پر پرابلم ہے؟ دیکھیں، خرابی ہمارے سسٹم میں یہ ہے کہ میں مختلف پہلے بھی ٹی وی چینلز پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ جو پٹی ہے گجرانوالہ سے لے کے آگے آزاد کشمیر تک، ان کے بڑے اسی طرح سے گئے۔ دیکھیں، پہلے حالات چینج تھے، ان ملکوں میں اتنی سختیاں نہیں تھی، لوگ چلے جاتے تھے۔ جب وہ پرانا جو دور تھا، جو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پیرنٹس بھی اسی طرح گئے، تائے چاچے بھی اسی طرح گئے، تو ہم بھی یہی رستہ اڈاپٹ کریں گے۔ اگر آپ ان کو اویئرنیس بھی دیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ آئٹس کا ٹیسٹ نہ دینا پڑے، آپ پیسے بتائیں، ہم تو یہ طریقہ نہیں کریں گے، ہمیں آپ وہ خشکی کے رستے بھیج دیں، ہم جلدی چلے جائیں گے۔ یہ جو چیز ہے راتوں رات امیر ہونے والی اور جلدی والی، یہ جو مافیا ہے، ایجنٹ مافیا ہے، یہ ان کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ ہمارے جو ادارے ہیں کیا ان کو نہیں پتہ، ان کو بالکل پتہ ہے، ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے، وہ اس پہ اگر وہ کارروائی کریں اس کو پراپرلی۔ دیکھیں، اس پہ میں اپنے اداروں سے یہی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ محنت کرنا ہو۔ ہم اگر وہ چاہیں ہماری فیسلٹیز لے سکتے ہیں۔ پاکستان میں بہت ساری لیڈنگ لاء فارمز ہیں، امیگریشن کنسلٹنسی فارمز ہیں جو ایک باقاعدہ ایک لیگل طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ آپ ہمارے سٹاف کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ہم ان علاقوں میں جا کے اویئرنیس پروگرام دے سکتے ہیں، ہم وہاں ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم یہ اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے رابطہ نہ کریں۔ ابھی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اور خاص طور پہ جو پاکستان کا میڈیا ہے، وہ
میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 3 دن سے باقاعدہ اس کو پراپر فوکس کیے ہوئے یہ چیز کرنے کی ضرورت تھی جو پہلے نہیں تھی. اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر ان علاقوں میں جائیں، لوگوں کے گھروں میں جا کے جو اس طرح سے متاثر ہوئے ہیں ان کو سہارا دیں، ان سے بات کریں، اور جو لوگ اس چیز سے بچ گئے ہیں ان کو ایک اویئرنیس پروگرام کے ان کو اویئرنیس دیں. ہمیں یہ کرنا پڑے گا جیسے ہم نے کسی دور میں ڈینگی کا خاتمہ کیا تھا، ہمیں یہ ڈینگی کی طرح ایک مہم چلانی پڑے گی، تب جا کے یہ اس چیز کا سدباب ہو. اچھا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ ڈینگی کی طرح ڈینگی کو بھی ختم کرنا پڑے گا. اچھا، مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، ایجنٹس پکڑے گئے ہیں یا باقی لوگ اس ایشو کے اندر، ان کو سزا کتنی ہو سکتی ہے قانون میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی کیا معلوم ہے؟ دیکھیں، بینگ اے امیگریشن لائر، ابھی تک تو کوئی ایسج میں نے اس میں نہیں دیکھا کہ کسی کو اس طرح سے سزائیں ہوئی ہیں کہ کوئی عمر قید ہو گئی ہو، یا مطلب ان کو تو یہ تو میرے نظر کے مطابق تو ان کو ایٹ لیسٹ منیمم ان کو عمر قید تو ہونی چاہیے، تاکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو وکٹم تھے اس پورے سانحے کے، ان کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ ہم ان کو رکھیں کہ یہ ہماری گورنمنٹ نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے. جو لوگ ابھی جو یہ مافیا ہے ان کو ایک عبرتناک سزا ہو، اور سب کے لیے مطلب وہ یہ اس سے ایک اب کیا اس کو ورڈ کہیں گے کہ اس سے سبق سیکھیں کہ وہ اس دھندے میں یا یہ نیگیٹو جو ایک مافیا بنا ہوا ہے وہ اس میں انوالو نہ ہو. چلیں جی، بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور قیمتی راہ آپ نے پیش کی. ناظرین، آپ نے رانا انعام صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے یہ ان کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. لوگوں میں اویئرنیس ہوگی تو ایسے واقعات جو ہیں وہ کم سے کم ہوں گے یا ختم ہو جائیں گے. ہمیں اس ویڈیو میں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اس طرح کی کوئی نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.